السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو آپ کو اپنی نشست سے ہلنے نہیں دے گی۔ یہ کہانی ایک شخص کی ہے جو اپنی زندگی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ایک لمحہ اس کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی سا عمل جو شاید ہمیں نظر بھی نہ آئے، کیسے کسی کی زندگی کو ایک ایسی عظمت عطا کر سکتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کہانی ہے ایک شراب خانے کے مالک کی، جس کی زندگی میں ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ وہ خود کو پہچاننے سے قاصر رہ گیا۔ کیا ہوا اس رات کو؟ کون تھا پر اسرار شخص جو اس کے دروازے پر آیا؟ اور اس شخص کے آنے کے بعد بشر بن حارث کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا جو اس کی زندگی کا رخ بدل گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کا صبر آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرائے گا جو آپ کو حیران کر دے گی۔ بغداد کی ایک تاریک رات تھی۔ شہر کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر شراب خانے کے اندر خوشبو اور شراب کی بو کے بیچ نشے میں مست لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب گہری نیند میں تھے، اچانک شراب خانے کے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ شراب خانے کا مالک بشر بن حارث، جو خود نشے میں ڈوب تھا، ننگے پاؤں لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم سو چکے ہیں، شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے، کل آئیے۔ لیکن دروازے کے باہر کھڑے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، میرے پاس اس کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ بشر بن حارث نے حیرت سے اس اجنبی کی طرف دیکھا اور بولا، میں ہی بشر بن حارث ہوں، بولیے۔ اجنبی نے ایک لمحے کے لیے بشر کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ بشر نے جھنجھلاہٹ سے کہا، تمہیں کوئی شک ہے؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر بشر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں اس کا سلام پہنچاؤں اور یہ پیغام دوں کہ جو عزت تم نے اس کے نام کو دی تھی، وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ بشر بن حارث کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ اس کاغذ پر اللہ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا۔ بشر نے وہ کاغذ بڑی محبت اور احترام سے اٹھایا، اسے چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور ایک پاک جگہ پر رکھ دیا۔ اس لمحے بشر نے کہا، اے مالک عرش، یہ جگہ بشر کا مقام ہے، تیرا نہیں۔ یہی عمل بشر بن حارث کو بشر حافی بنا گیا۔ وہ بشر حافی جنہیں لوگ عقیدت سے یاد کرتے ہیں اور جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مانتا ہے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ اس رات جب بشر کو یہ پیغام ملا، وہ ننگے پاؤں تھا اور اس کے بعد بشر نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزاری۔ جس گلی سے بشر حافی گزرتے، وہاں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے تاکہ بشر کے پاؤں گندے نہ ہو۔ یہ ہے بشر بن حارث حافی رحمت اللہ علیہ کی وہ کہانی جو ایک چھوٹے سے عمل کی برکت سے دنیا کے لیے ایک عظیم درس بن گئی، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کے نام کی عزت کرنے والا شخص کبھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا نیک عمل کیسے انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، یہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے واضح ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل میں بھی اتر گئی ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت اور عزت کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنے نام کی عزت کرنے والا بنا، ہمیں وہ راستہ دکھا جو تو پسند کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔